لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا خاتم الانبیاء وامام المرسلین. الدرس الثالث عشر، 13واں درس ہے، درس حدیث پلس عربک لینگویج. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت انا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنت. رواہ البخاری و مسلم. یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حقیقتاً ہر آدمی کو ایک سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے جو میری آپ کی ہر انسان کی ضرورت ہے، اور وہی سوال اگر آدمی صحیح جانتا ہو یا اس کی اہمیت کا احساس ہو اور پھر صحیح جواب مل جائے ہر انسان کو، تو سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. وہ یہ کہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے، اور جنت میں داخلے کا ذریعہ کیا ہے. تو حقیقتاً اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید، یعنی اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء، صفات میں نہ تو کسی قسم کی شرکت اور شریک، اور نہ ہی ان کی تعویل، نہ ہی تحریف، اور نہ ہی تشبیہ، اور نہ ہی تعطیل، اور نہ ہی تمثیل. ان تمام ٹرمز کی شرح میرے عقیدے کے دروس میں پہلے ہو چکی ہے. یہاں یہ درس حدیث ہے تو اس میں ہم اکتفا کریں گے صرف اسی حدیث کی شرح پر. ابن مسعود جو جلیل القدر اور علماء صحابہ میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، ابتدائی مکی دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی زندگی میدان جہاد ہو، میدان علم فضل ہو، امامت ہو، قیادت ہو، تمام کارناموں سے بری ہے. اگرچہ یہ جسمانی طور پر بہت یعنی نحیف صحابہ میں اور کوتاہ قد لوگوں میں شمار ہوتے تھے. ابو جہل کا سر قلم کرنے والے بھی یہی ہیں، اور اسی ابو جہل نے انہیں مکہ میں کان سے پکڑ کر ایک لکڑی کے دروازے کے قریب لے جا کر ان کی انگلی کے اندر میخ ٹھونک دی تھی. اور بعد میں کافی دیر کے بعد، جب کافی وقت کے بعد، جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ تو انہوں نے ان کو وہ میخ نکال کر وہاں سے رہا کروایا. تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے صبر کا اور ثواب کی نیت سے صبر کا اور مشرکین مکہ کی ایذا پر صبر کا یہ معاوضہ دیا کہ بدر میں انہی کے ہاتھ سے اسی ظالم اور سرغنہ کفر ابو جہل کا سر قلم ہوا. خیر، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. جس کسی شخص کی بھی، یہ تغلیباً کہا گیا ہے ورنہ ماتا و ماتت دونوں برابر ہے، جو بھی شخص ہو، چاہے مرد ہو زن ہو، شرک کرتے ہوئے مر جائے یا شرک کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو، اگرچہ وہ یعنی کوئی بھی چیز اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، تو جہنم میں داخل ہونا اتنا یقینی ہے گویا کہ وہ جہنم میں داخل ہو چکا. وقلت انا، یہ تو پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، اور ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو اس حال میں وفات پائے، یعنی جس کی موت اس حال میں آئے، جس کا خاتمہ اس حال میں ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، تو جنت میں داخل ہوگا. یعنی اگر توحید اپنے تمام معانی کے ساتھ، توحید پر ایمان، اقرار، تصدیق کے ساتھ ساتھ اس پر مہر تصدیق یہ ہے کہ 5 وقت فرض نمازیں آدمی پابندی سے پڑھے، ورنہ تارک النماز صلاۃ جو ہے مسلمان ہی نہیں تو موحد کہاں سے ہو سکتا ہے، وہ مشرک قرار پاتا ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. خیر، جس آدمی کی موحدانہ موت ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ جو ابن مسعود کا فرمان ہے یہ
تقریری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اس کو برقرار رکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر خاتمہ کسی کا شرک پر ہو، شرک اکبر کرتے ہوئے جو مخرج من الملہ ہے، تو ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا، اور جو شخص توحید پر وہ ہاتھ پائے اگرچہ اس کے گناہ کبیرہ دوسرے کیوں نہ ہوں تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کی سزا دے یا معاف کر دے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا، یعنی حدیث متفق علیہ ہے۔ اور یہ لفظ ماتا پاسٹ ٹینس ہے، موت سے مواتا، اور پھر واو الف میں تبدیل ہو گیا تو ماتا ہو گیا، یا موتو، اور مصدر اس کا موتن آتا ہے۔ اشرک باللہ شیئا یعنی جعلہ شریکا للہ تعالی، اور فیوچر ٹینس یا پرزینٹ ٹینس اس کا مضارع آتا ہے یشرکو، اور اس میں فاعل اس کا آتا ہے مشرک، شرک کرنے والا۔ ماتا یشرکو مطلب یہ ہے کہ اے ماتا فی حالت شرکی ماتا وہو مشرکن۔ النار المراد بالنار الجہنم۔ اور یہاں پر چند مشق ہیں۔ سب سے پہلے جو ایکسرسائز ہے وہ ہے کنورسیشن۔ اجب عما یاتی یعنی answer the following۔ رقم اول، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى من مات مشركا دخل النار؟ ثانيا، من قال هذا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن قال هذا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. رابعا، لا يدخل المشرك الجنة. ذكر حديثا في هذا المعنى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار۔ يعني حديث کیا ہے؟ من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم۔ خامسا، أكمل الحديث من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا ابن مسعود يقول من مات لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة۔ سادسا، املأ الفراغات فيما يأتي بكلمات مناسبة۔ من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة۔ سابعا، من الصحابي الذي روى هذا الحديث من مات يشرك بالله شيئا؟ هو عبد الله بن أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه۔ من المحدث الذي أخرج هذا الحديث؟ الإمامين محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن حجاج القشيري رحمه الله۔ ما معنى أشرك بالله شيئا؟ جعل أحدا من المخلوق لله ندا۔ ثانيا، هات المضارع واسم فاعل من أشرك، أشرك يشرك فهو مشرك۔ ثالثا، ما المراد بالنار؟ الجهنم۔ رابعا، هات المضارع والمصدر من مات يموت موتا۔ والله أعلم، والحمد لله بنعمته تتم الصالحات۔